یہاں پہ ایک سوال کرنے کی اجازت دیں گے جناب؟ ان پاورز کے بغیر جو یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ اس سسٹم کے اندر ایک پاور ہے وہی سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے یا کر رہی، اس پاور ہاؤس کو کانفیڈنٹ مطلب ان یار یہ کہانی اب میں بہت نہ زیادہ لیے بغیر وہ دیکھیں کانفیڈنس میں لیے ہوئے جیل چلے گئے تو وہیں پہ رہ جائیں گے، عمران جو باہر آ جائے گا، پاور پتہ یہ اندر رہ جائیں گے۔ میں پاور کے بارے میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں پاور جو ہے اس وقت آئین کی روح سے تمام کی تمام پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے. اچھا چلیں آپ کی بات مان لیتا ہوں میں بس. طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے. وہ اپنی طاقت جس کو مرضی دے دیں، صحیح ہے، نہ استعمال کریں، اس کو لپیٹ کے کہیں الماری کے نیچے رکھ دیں یا کہیں بھی رکھ دیں. مطلب یہ ہے جوتوں والے خانے میں رکھ دیں، طاقت کو جہاں مرضی رکھ دیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت اختیار تو وزیر اعظم کا ہے. وہ اگر استعمال نہیں کر رہے تو وہ آئین سے روگردانی کر رہے ہیں. انہیں اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ملک کو جمہوریت کے حقیقی ٹریک پہ لانے کی پوری کوشش کرنی. ایک اور ذوالفقار علی بھٹو نہ ہونے دیا جائے. کون سا ذوالفقار علی بھٹو؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو گئے، ایک انسیڈنٹ ہو گیا یہاں. نہیں دیکھیں جی، آپ جو کیسز بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، وہ سارے اعانت جرم کے ہیں. وہی اعانت جرم جس کے تحت بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی. کہ آپ خود تو نہیں ہیں، آپ بیٹر آپ نے اس میں معاونت فراہم کی ہے، اس لیے آپ کو قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے. خان صاحب پہ بھی سارے اسی قسم کے مقدمے. اب یہ نہ ہونا کہ یہ مقدمے بناتے جائیں پھر ان مقدموں پہ بھی معافی مانگنی پڑے عدالتوں کو بعد میں. ویسے ہی اب 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں جو ہے وہ ایک مطلب مجبور محض بن کے نظر آ رہی ہیں، بنتی بھی irrelevant ہو گئی ہیں، irrelevant ہو گئی ہیں اور خطوط لکھے جا رہے ہیں. بلکہ میرا ایک کیس تھا عدالت میں لگا ہوا جی، وہ 2011 سے لگا ہوا تھا اسٹولن ایسٹ ریکوری کا. اور وہ جو نیا کورٹ بنا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اس کی کیا ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے جی یہ کیس سننے کی. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان بیچاروں کے پاس. تو وہ کہتے نہیں یہ تو ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے. مطلب اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت عدالتیں مجبور محض ہو چکی ہیں. حکومت جو ہے وہ آل پاورفل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایک ڈیوٹی اسائن کر لی اور انہیں صرف کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا. عوام کو ہم نے صرف اشتہار اور خبریں دکھانی ہیں. اور دوسرا کام جو حکومت سب سے اہم کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ دن رات پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے. مطلب 80% ایئر ٹائم انہوں نے آج تک پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کا آخری کارڈ تو یہ سب سے بہتر ہوگا کہ وہ جتنا عرصہ جیل کے اندر ہے وہ کہیں کہ میں روز جو ہے میری پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے اور حکومت کی نیچے. سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں، آخری کارڈ یہ ہو سکتا ہے. ویسے دیکھیں سول نافرمانی جو ہے وہ کوئی اس وقت آپشن نہیں ہے اور یہ کوئی آپشن ہوا بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت جو آپشن کوئی غیر ملکی اگر کوئی آئے ہوں ملک کے اندر قابض ہوں تب تو اس قسم کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کی مطلب بری حکمرانی کے خلاف آپ سول نافرمانی پہلے بھی کر چکے ہیں. لیکن اس وقت جس کام کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اور تمام اپوزیشن کی قیادت مل کر بیٹھے، وہ اکٹھی ہو کے پاکستان کے اندر ایک اجتماعی تحریک چلائے جو کہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور ملک کے اندر ووٹ کے احترام اور یہ جو پولیو زدہ فارم 47 کی حکومت ہے اس سے نجات کے ذریعے لیے جو ہے وہ اقدام اٹھائے. یہ آج کا فائنل کارڈ ہے جو خان صاحب کے پاس ہے اور وہ جب اس کو کھیلیں گے اس کے وہ ریزلٹس نکلیں گے جو کبھی ابھی تک وہ نہیں نکال سکے. صحیح ہے. اچھا دو چیزیں ہیں. اگلا سوال کرنے سے پہلے مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں سے آوازیں بھی آئی ہیں ویسے کہ جلد ہی آپ کو جنرل فیض حمید کے حوالے سے کورٹ مارشل کی خبریں آ جائیں گی، اناؤنس ہو جائے گا. سیکنڈ تھنگ از کہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ فیئر فیکٹر ایگزسٹ کر رہا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور بلاول بھٹو کی حکومت آنے والی ہے. شاید بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات ہوں گے؟ اس کے ساتھ ایک اور سوال کلب کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان بار بار شکوہ کر رہے ہیں کہ دینی مدارس کے اوپر
اور باقی معاملات کے اوپر حکومت ان کے ساتھ اس طرح کانفیڈنس میں نہیں لے رہی جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات ہوئی تھی. 7 دسمبر انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. ایسا ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان ادھر سے جا کے شور ڈالیں اور ادھر سے ان کے ہاتھ سے گیم نکلے اور بلاول؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے ساری کی ساری، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا ان کی پارٹی کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ آدھا وقت ہم نے حکومت کرنی ہے اور آدھا وقت اچھا، انہوں نے کرنی مطلب 2.5 سال مسلم لیگ نون اور 2.5 سال پیپلز ہے. پارٹی. اب جو ہے پیپلز پارٹی آنے کی تیاریوں کی طرف گامزن، اچھا. اور اس پرپس کے لیے ان کی پہلی کوشش تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح جو اگلی حکومت بنائیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنائیں. اچھا. یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی خواہش ہے، جس کے لیے کہ وہ اب مولانا کے دروازے پہ بھی جا رہے ہیں اور باقی بھی، اور بعض لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ریفرنس سے کنسرنس بھی شو کر رہے ہیں اپنی. یہ ممکن ہو اب پائے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ ممکن ہوگا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے ممکن نظر نہیں نہیں آتا. آتا. آخر میں ہوگا یہی کہ اگر ان کی حکومت بنی بھی تو وہ نون کے تعاون نون سے کے تعاون سے بنے. بنے گی، اور وہ پھر بنے گی تو بس بن جائے یہ تو گی. عمران خان بھی اپنی سیاسی موت کی طرف چلے نہیں، جائیں گے اگر عمران وہ خان کیوں جائیں گے، اور موت کا فیصلہ کیا کر ہوتا لیں ہے؟ کہ پیپلز مطلب یہ پارٹی ہے کے کہ ساتھ ابھی تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سارے سے وہ اگر انہوں نے ٹرن لینا ہوا تو وہ کس پرپس کے لیے صحیح ہے. لیں گے؟ جو کچھ ارننگ ہے اس کو تو کوئی بھی لوز نہیں کرتا. جہاں تو ٹھیک مولانا ہے. فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ مولانا کو اب موجودہ حالات میں جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں ان پہ تو وہ ایمفسائز کرتے رہیں، لیکن انہیں حکومت اور حکومتی شخصیات سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، صحیح ہے. کیونکہ وہ ان کے ساتھ قربت جو ہے وہ ان کی جو ایک ٹاورنگ پوزیشن ہے اس کو وہ کمپرومائز کر رہی ہے. چونکہ حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ متنازع ہیں، اور بالخصوص جس صوبوں میں وہ ہیں، جدھر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، صحیح ہے. وہاں کے عوام کی جو توہین کر رہی ہے حکومت، اس ریفرنس سے انہیں اپنے آپ کو حکومت سے ڈسٹنس کرنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے. صحیح ہے سر. سر افغانستان کے حوالے سے ابھی جب ہم بات کر رہے تھے صادق خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، بڑا عرصہ تعلق بھی ہے آپ کا ان سے. ڈو یو تھنک سو دیٹ کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو پاکستان اور افغانستان کے سورنگ ریلیشن شپ ہیں جو خراب بھی ہو چکے ہیں آلموسٹ، وہ دوبارہ سے سٹیبل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ صادق صاحب سے بہتر اور کمپٹنٹ فرد ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اسی معاملے کو ڈیل کرتے رہے ہیں، وہ ان کی گورنمنٹ میں بھی چاہیے. اسی معاملے کو جی ڈیل بالکل ایسے کرتے ہی. رہے ہیں. اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک افغانوں کے لیے بھی اسی طرح قابل قبول ہے ٹھیک ہے. جس طرح کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز اچھا. اور شخصیات کے لیے قابل قبول ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس ایشو کو اس کی روح سے جانتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ پہلے بھی آئے تھے انہوں نے ٹریڈ کو بڑھا دیا، انہوں نے بارڈر ایشوز کو ایڈریس کیا، جتنے سورنگ پوائنٹس تھے ان کو انہوں نے کول ڈاؤن کیا. پھر ویسٹ کے اندر بھی وہ امریکہ میں بھی چھاڑیے پھیر رہے ہیں، چائنا میں بھی رہے ہیں، صحیح. رشیا میں پوٹن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات. مطلب وہ ایک پاکستان کا ڈپلومیٹک ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس ایسٹ کو اس وقت مطلب اس ایشو میں انوالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ واقعی افغانستان میں مستقبل میں بہتری چاہتے ہیں. اور جو اس وقت چائلڈش ہینڈلنگ ہو رہی ہے بعض فارن آفس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ذریعے، اس کو وہ یقینی طور پہ اب ختم کر کے وہاں ایک سین ہینڈلنگ کو لانا چاہتے ہیں.